بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر، تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص نے غافل کر دیا۔ ابو مطرف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ الہاکم التکاثر تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت۔ صحیح مسلم کتاب الزہد والرقاق، باب الدنیا سجن للمؤمن، حدیث نمبر 2958۔ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اے آدم کے بیٹے تیرے مال میں سے تیرا مال تو صرف وہی ہے جو تو نے کھایا اور فنا کر دیا، یا پہنا اور پرانا کر دیا، یا صدقہ کیا اور آگے بھیج دیا۔ نمبر 1، الہاکم التکاثر، الہا یلہی لہون سے ہے، جس کا معنی ہے کسی چیز کے ساتھ اتنا لگاؤ اور دلچسپی جو اسے اہم چیزوں سے غافل کر دے۔ التکاثر کثرتن سے باب تفاعل کا مصدر ہے، جس میں تشارک کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش۔ مال و اولاد اور جاہ و شرف، الغرض دنیا کی ہر چیز دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص اور پھر حاصل ہو جانے پر دوسروں پر فخر کرنا۔ نمبر 2، اس حرص کی حد کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف بنی آدم الا التراب ويتوب اللہ علی من تاب۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق، باب ما یتقى من فتنة المال، حدیث نمبر 6436۔ اگر ابن آدم کے پاس مال کی بھری ہوئی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی تلاش کرے گا، اور آدم کے بیٹے کے پیٹ کو مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھرتی، اور اللہ اس کی طرف پلٹ آتا ہے جو واپس پلٹ آئے۔ سب سے زیادہ نقصان دہ حرص 2 چیزوں کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، جامع ترمذی کتاب الزہد، باب حدیث ما ذئبان جائعان، حدیث نمبر 2376، وصححہ الالبانی۔ 2 بھوکے بھیڑیے جو بھیڑ بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ انہیں اتنا خراب نہیں کرتے جتنا آدمی کے مال اور شرف یعنی اونچا ہونے کی حرص اس کے دین کو خراب کرتی ہے۔ نمبر 3، کس چیز سے غافل کر دیا؟ اللہ کے احکام سے، اس کے دین سے اور آخرت سے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبرستان جا دیکھے۔ حتی زرتم المقابر، زرتم زار یزور زیارتن، باب ناصر ینصر سے، ملنے کے لیے جانا، اس سے ماضی معلوم ہے۔ المقابر مقبرتن کی جمع ہے، جو قابر یقبر قبرن، باب ناصر ینصر یعنی دفن کرنا، اس میں ظرف ہے، دفن کی جگہ قبرستان۔ زرتم المقابر یعنی قبرستان جا دیکھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری موت آ گئی، یعنی موت آنے تک یہ غفلت طاری رہی، بلکہ جیسے جیسے موت قریب آتی گئی غفلت کا یہ نشہ بڑھتا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکبر ابن آدم ویکبر معہ اثنتان حب المال وطول العمر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق، باب من بلغ 60 سنہ، حدیث نمبر 6421۔ آدمی بڑا ہوتا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 2 چیزیں بڑی ہوتی جاتی ہیں، مال کی محبت اور لمبی عمر کی محبت۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم جلدی جان لوگے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں تم جلدی جان لوگے۔ کلا سوف تعلمون یعنی اپنی غفلت کا انجام جان لوگے، تاکید کے لیے بات دہرائی ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین،
ہرگز نہیں، کاش تم جان لیتے، یقین کا جاننا، لترون الجحیم، کہ یقیناً تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، ثم لترونها عین الیقین، پھر یقیناً تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، لترون رآ یرا رؤیتاً باب فاتح یفتح سے یعنی دیکھنا، اس سے جمع حاضر فعل مضارع معلوم بانون تکید ثقیلہ ہے، تم ضرور بھی ضرور دیکھو گے۔ ان آیات کی تفسیر کے لیے دیکھیے سورہ حاقہ کی آیت نمبر 51 کی تفسیر میں۔ مسلمان اور کافر سبھی جہنم کو دیکھیں گے، جیسا کہ فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا سورہ مریم، تم میں سے ہر کوئی اس پر وارد ہوگا، پھر اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لیں گے، کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، پھر یقیناً تم اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم یعنی صحت و عافیت، کھانے پینے اور دوسری تمام نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ ان کا کہاں تک شکر ادا کیا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی لذت اور معمولی سے معمولی عافیت ایسی نہیں جس کے بارے میں سوال نہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے اور ایک انصاری کے گھر آئے، اس نے مہمانی میں کھجوریں اور بکری کا گوشت پیش کیا۔ آپ نے گوشت اور کھجوریں کھائیں اور اوپر سے شیریں پانی پیا۔ جب خوب سیر ہو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لتسألن عن ھذا النعیم یوم القیامہ۔ صحیح مسلم کتاب الاشربہ باب جواز استتباعہ غیرہ، حدیث نمبر 2038۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم سے قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔